مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں۔ پروگرام کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کا مدنی چینل ہے۔ آپ کے مدنی چینل میں آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ یوں کہیے کہ یہ پروگرام جو ہے کہ مشورے کی مانند ہے۔ جی اکبر بھائی، مشورے کی مانند ہے کہ آپ ہم سے مشورہ کیجئے، ہم آپ سے مشورہ کریں، آپ کوئی فرمائش بتائیے، انشاءاللہ اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے گلدستے، اس کے کلپ نکل جاتے ہیں اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے کلپ وغیرہ نہیں نکل پاتے ہیں، لیکن آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بھی کلپ نکالا جائے اور مدنی چینل پر بار بار چلایا جائے۔ اور ایک ایسا ہم نے آپ لوگوں کے لیے کام شروع کیا ہے کہ ایک واٹس ایپ نمبر ہم نے بنایا ہے کہ آپ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اس پروگرام میں فرمائش پوری گئیں وہ اس میں شامل کر دیے جائیں گے، اور جب جب چلے گا اور اچھی نیت ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ جی اکبر بھائی، کیا کہیں گے آپ کا مدنی چینل کے بارے میں؟ آپ کا مدنی چینل میں پہلے تو یہ کہوں گا، بابو چلے کہاں جاتے ہو؟ یہ آپ چھٹیاں جو ہے وہ اپنا آپ نے شروع کر دی ہیں۔ یہ گزشتہ سلسلے میں بھی ایک چھٹی ہوئی، اس سے پہلے 2 سلسلوں میں آئے، اس سے پہلے پھر ایک چھٹیاں، تو یہ چھٹیاں نہیں چلیں گی یار سلسلے میں جو ہے وہ اب نہیں۔ جیسے آپ نے محبت کا اظہار کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب تک رضا بھائی ہیں اس طرف تو ہم اس طرف آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ اپنی فرمائشیں وغیرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں جلدی جلدی بتائیے، کیا سننا چاہتے ہیں جلدی جلدی بتائیے۔ امیر السنت، نگران شورا اور دیگر اراکین شورا، مبلغین کے آپ کیا کیا باتیں، کیا کیا گلدستے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ہم نے سنا تھا۔ اچھا، بعض باتیں تو اکبر ایسی ہوتی ہیں کہ کسی نے پہلی مرتبہ مدنی چینل دیکھا تو وہ یادگار ہو جاتا ہے۔ جس طرح میں نے مدنی چینل دیکھا، رمضان میں آمد ہوئی تو رمضان میں دیکھا تو مجھے معلوم ہے کہ یار رمضان میں اس وقت کیا آ رہا تھا، جب پہلی مرتبہ کی بات تو ایک الگ ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا پہلی مرتبہ، پھر وہ پہلی مرتبہ کی چیز ہوتی ہے کہ بڑا پسند آیا یار، یہ اس انداز سے مدنی چینل چل رہا ہے۔ اور جنہوں نے ابھی تک مدنی چینل نہیں دیکھا، آپ اس پروگرام کے آگے کی جانب شیئر کیجئے۔ اچھا، وہ دیکھے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں لیکن وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جائے، وہ بھی آگے کی جانب بڑھائے۔ آپ نے 2 بندوں کو آگے شیئر کیا، وہ پتہ نہیں آگے 100 بندوں کو نہ جانے شیئر کر دے، تو یہ چراغ جلیں گے۔ اس طرح کے میسیجز بھی آئے ہیں کہ جو ہم نے جیسے گروپ بنایا نا، تو ایسے میسیجز بھی جو ہے وہ اپنا آئے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے 50 یا اس سے زیادہ گروپس، یعنی ان کے اپنے ہیں اسلامی بھائیوں میں جو ہے وہ اپنا وہ شیئر کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے اگر ایک ویڈیو جو یہاں شیئر کی ہے تو آگے انہوں نے اپنے 50، بعضوں نے 100 یہ تک کا جو ہے وہ اپنا بتایا کہ، اور اس میں ہزاروں لوگ ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا شامل ہیں۔ سلسلے کا فارمیٹ ساتھ رہیے، اور امیر سنت کی دعا بھی ہے مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دیدار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا۔ تو آپ فیس بک کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کمنٹس بھی رضا بھائی ہیں بھائی؟ جی جی انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے، آمد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ کے کمنٹس پڑھ کے سنائیں گے۔ یوٹیوب کے ذریعے بھی آپ اپنے میسیجز وغیرہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے اور پورا یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اکبر بھائی وہ بعد میں اگر نہیں پڑھے گئے، ناراضگی کا اظہار نہیں کیجیے گا۔ ایسے میسیج آتے ہیں آپ تو پڑھ ہی نہیں رہے، آپ نے تو ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایسے بھائی کچھ ایسے میسیج ہوتے ہیں کہ دیکھ لیے آتے ہیں لیکن شامل نہیں کیے آتے، لیکن بعد میں پڑھے ضرور جائیں گے، اور اگر شامل کرنے جیسا ہوا تو انشاءاللہ شامل ضرور کریں گے۔ سلسلے کا فارمیٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر ٹکر پہ جن کے نام چل رہے ہیں، ان خوش نصیبوں کے نام ہیں کہ جنہوں نے ہمیں صحیح جواب دیا الحمدللہ عز و جل، ان کے نام چل رہے ہیں۔ آخر میں انہی کے درمیان قرآن اندازی ہوگی، اور ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم ابتدا میں جو چیزیں ہم نے دکھانی ہوتی ہے ان کی جھلکیاں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو آغاز ہم کرتے ہیں بچوں کی چیزوں کے حوالے سے۔ تو آج آپ جھلکیوں میں دیکھیں، آپ کو کچھ ایکسکلوزیو ویڈیوز جو ہے وہ نظر آنے والی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا لے کر آئے اکبر بھائی۔ کیا بات ہے مدینے کی، بکری کے پیٹ میں درد ہے، لجپالا لڑ لگیا، بلا لیجیے نام مدینہ، اب
بس ایک ہی دھن ہے. سرکار لگوں گرنے یا رب العالمین اللہ اللہ. ایک دن طواف کے دوران اس کو ایک بڑا خوبصورت ہار نظر آیا مطاف میں. فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کب راضی ہوں گے؟ کہ جب تک اپنی پوری امت کو جنت میں نہ لے جاؤں راضی میں بھی نہیں. ایک ایک امتی کو جنت میں لے جا کر ہی راضی ہوں گا. جو تیرا شیدا. امیر اہل سنت کی زندگی کو اگر چند الفاظ میں کوئی بیان کرنا چاہے نا تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہی دلجوئی ہے. سب پکارو جو میٹھا مدینہ مرحبا. محبت میں اپنی گمایا الہی. تو پنیر بوٹی سے تخم حیات بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ لے لیں. عاشق مصطفیٰ ضیاءالدین گاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے. پہلے تو تھوڑا پانی آپ گیلا کر لیں، اس کو ہاتھ گیلا کر لیں یا یوں خوب ملیں. کہ خاص کبریا ہو. عرض کی کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام میں بیٹھے بیٹھا یکدم تو آپ نے مکہ مارا اور ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ جو ہے وہ فارغ ہو گئی. دربار الہی میں رتبہ غوث اعظم کا. تو چلو نہ چلو میں چلا. ماشاءاللہ جی، رنگ برنگے ویڈیو کلپس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. تو جلدی جلدی کال کیجئے اور مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں آج آپ میسج کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی. عین ممکن ہے بعض چیزیں ہم نے جو تیار، کیونکہ جھلکیوں میں ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو آپ کا کوئی میسیج کوئی فیس بک پر وغیرہ اس طرح کا آیا ہو جو ہاتھوں ہاتھ بھی جو ہے وہ اپنا ان کی فرمائش پوری ہو سکتی ہے. آپ نے فرمائش کی اور وہ تیار ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے جو ہے وہ اپنا کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنا دیکھی ہیں. اس میں آپ نے اگر ہم سب سے ابتدا جو ہے وہ حسن رضا سے جو ہے وہ کر دیں، اور آپ نے حسن رضا کا جو ایک کلپ دیکھا ہے یہ یوں سمجھے کہ ہاں یہ آج صبح کا ہی ہے. یعنی یہ غالباً اب تک نہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. جو سب سے پہلے آپ کا مدنی چینل پر آپ یہ دیکھیں. ہاں یعنی مدنی چینل پر بھی شاید یہ ابھی تک جو ہے وہ اپنا نہیں، کیونکہ صبح ہی جو ہے وہ اپنا یہ آج ہی کا جو ہے وہ سلسلہ تھا. تو آپ ہم یہ شروع کر دیتے ہیں حسن رضا کا، پھر ہم اس پر دیکھتے ہیں. یعنی ایک سید عابد باپو سے بھی بات کریں گے کہ رات میں جو ہے نا وہ منڈیوں وغیرہ کے اندر جا رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا جانور بچہ جو ہے وہ اس کو آرام سے لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے. اونٹ کی خاصیت ایسے ہی ہے. اونٹ کی بھی ہے، بعض اور بھی بعض بڑے جانور جو ہے وہ اپنا اس طرح لے کے بندہ جو ہے وہ بچہ چلا لیتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. دکھائیے جی.
माशाअल्लाह, क्या प्यारा मंजर। आप हाथ बांध कर बिल्कुल जो है वो इस तरीके से चल रहा है। यानी ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं कि मतलब आप ऊंट को देखो, जिस वक्त इसको ज़बह किया जा रहा होता है, वो मामला अनहर किया जा रहा होता है, तो उस वक्त आप अगर देखें तो यानी जब बाज़ों का इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल जब ये बिदकता है तो किस तरह लोगों को जो है वो अपना रोनता चला जाता है। और ये तो इसका मुंह भी बांधा जाता है। जी जी, क्योंकि मुंह से ही हाँ वो जो है वो करता है कुछ इस तरह की वीडियो। लेकिन यूँ देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझिए कि ये अमीर सुन्नत के जो कुर्बानी के जानवर हैं उनमें से ये एक ऊँट भी जो है वो अपना एक और ऊँट नजर आ रहा है। एक और ऊँट भी है, हाँ, लेकिन ये एक किस तरीके से जो है वो अपना चल रहा है। कुर्बानी के मुतालिक जो है वो शायद तीसरे दिन आप हाँ उमूमन जो एक मदरी चैनल पर जो कई सालों से एक रहा है कि तीसरे दिन को दोपहर 2:30-3 बजे की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सिलसिला जो है वो होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी जो है वो लाइव देखेंगे। तो ये जो क्लिप है इंशाअल्लाह ये भी हम सोशल मीडिया के जरिए से अपने जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर जो है वो वायरल करेंगे। क्लिप माशाल्लाह शानदार और जानदार और भी मजीद इंशाअल्लाह आपको अब चलते हैं क्योंकि अब हम इब्तिदाई हमारा तरीक़ेकार रहा है ना, हम बच्चों से मुताल्लिक़ यानी शुरू में आपको भी पता है रात मदरी मुज़ाकरा हो रहा होता है। तो अमीर सुन्नत जब आप आते हैं ना कई दफ़ा, अभी आप आजकल मंडियों में जा रहे हैं तो अमीर सुन्नत का ये अंदाज़ देखा है। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी जैसे हम घर पर मदरी मुज़ाकरा देख रहे हैं तो अगर उससे पहले बच्चे जैसे एक उमूमी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा होता है तो बच्चे इतना नहीं, तो जैसे ही जानवर बकरे वगैरह दिखाते हैं तो वो सब ही अटेंशन उनकी जो है वो अपना अभी तो आजकल तो माहौल यूँ चल रहा है कि अगर गली के अंदर अपार्टमेंट के अंदर कहीं से जानवर वगैरह आ रहा है तो गाड़ी में गुजर रहा है तो एक घर में ही हो जाता है देखो 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 देखो। तो इसमें काफी दिलचस्पी है बच्चों की बड़ों की। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अमीर सुन्नत का ये होता है कि यार इस तरह की चीजें ना शुरू में दिखा दिया करें, हमें भी बच्चे कि आप 10:30 बजे बस आ जाए, ताकि जो है ना वो तो चलो रात का मामला है, लेकिन चूंकि ये दिन है, लेकिन चूंकि हमारा फॉर्मेट ये है कि हम इब्तिदा में बच्चों की चीज़ों को जो है ना वो फोकस करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आगे तो अब हम लेकर चलने वाले हैं एक गुलाम रसूल जो है, हाँ, और वो सदूकी के अंदर गुलाम रसूल का भी जानवर या जिनका भी जानवर आया है, अगरचे वो इस दफ़ा का नहीं है, इस दफ़ा का एक आ रहा है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, हो सकता है कुर्बानी के जाए अय्याम से कुछ दिन पहले तक जो है वो आ जाए, बड़ा दिलचस्प, हाँ पुराना वाला, तो वो फरमाइश की गई थी। तो आइए वो देखते हैं, दिखाइए। बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाअल्लाह। ये शोर कैसा है? अरे ये तो असद भाई है। अरे ये जानवर तो असद भाई के पीछे लगा हुआ है। नहीं भाई, जानवर उनके पीछे नहीं लगा है, वो जानवर के आगे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है मैं बच गया। असद भाई, ये जानवर आपके पीछे क्यों लग गया था? वो मैं तो जानवर को गाड़ी से उतरते हुए देख रहा था, अचानक ये रस्सी छुड़ाकर मेरे पीछे लग गई। जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है वो लोगों का रश और शोर सुनकर भिड़क जाता है। हमें उस वक्त रश नहीं लगाना चाहिए और ना शोर मचाना चाहिए। फैजान भाई, आज शाम 5 बजे ग्राउंड में। ओके डन। बकरा शेर, चलो इधर आओ, ये देखो बकरों की लड़ाई हो रही है। आखिर को पकड़े गए ना। ये बकरा कैसे भागा? हम बकरों की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। फैजान भाई, जानवरों को आपस में लड़ाना बहुत बुरी बात है। मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने बहार शरीयत में लिखा है, जानवरों को लड़ाना जैसे लोग मुर्ग, बटेर, तीतर, मेंढों को लड़ाते हैं, ये हराम है
और उनका तमाशा देखना भी नाजायज है। देखिए, जानवर को आपस में लड़ाने की वजह से कोई ऐसा ऐप भी पैदा हो सकता है जिसकी वजह से कुर्बानी ही ना हो। हम आइंदा किसी भी जानवर को नहीं लड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप भी अपने कुर्बानी के जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बाबू अंकल? कभी भी भागते हुए जानवर की तुम नहीं पकड़ना। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। भागते हुए जानवर की दुम नहीं जो है वो पकड़ते। अच्छा, यूँ है कि बस एहतियात भी करें। जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बात चीज़ें देख कर है ना, वो उसी तरह करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप जैसे हसन रज़ा को देखा कि वो ऊँट की लगाम थामे जा रहे हैं, तो बाज़ जानवर की अपनी अपनी एक कैफियत होती है, तबीयत होती है। बाज़ अपने करीब आने देते हैं और बाज़ करीब आने देते हैं, फिर उसके बाद जो है ना इस तरह लेके जो है वो अपना दूर कर देते हैं। हाँ, तो बाज़ों का जानवर ऐसा भी होता है कि चूँकि ये हमारे इंसानों के डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर होते हैं वेटनरी डॉक्टर जो है वो कहलाते हैं, ये जानवरों के जो है वो डॉक्टर होते हैं। तो इसी से मुताल्लिक गुज़िश्ता साल भी एक हमारे किड्स मदनी चैनल पर एक खाका जो है वो अपना बनाया था, और उसका आप समझे कि पार्ट 2 वो इस दफ़ा जो है वो अपना बना है। तो हमारे जो गुफरान रज़ा जो है यूसुफ भाई के जो है वो अपना साहबजादे, तो ये उसके डॉक्टर जो है वो अपना बनते हैं। तो उसका पार्ट 2 जो है वो अपना इस दफ़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमने आपके लिए तैयार किया है। तो चूँकि हाँ, किड्स के हवाले से ही जो इब्तिदा हम बच्चों के हवाले से चीज़ें जो है वो अपना रखते हैं, तो आइए वो देखते हैं। बकरे को टीका लगाना जरूरी है। बकरे के कान बिल्कुल ठीक हैं। बकरे के पेट में दर्द है। आप देख रहे अस्सलाम वालेकुम जी, बकरा क्लिनिक। ओहो, तो ये हो गया। आप अपनी लोकेशन हमें व्हाट्सएप करें, मैं बस अभी आता हूँ। बकरा ईद और खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ, क्या बात है। ये कहानी सुनो, आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बोले। डॉक्टर साहब, मेरा बकरा घर में टिक नहीं रहा, कभी किसी घर में घुस जाता तो कभी किसी घर में। मुझे बहुत सीरियस इशू लगता है, मुझे जरा इस बकरे से बात कर लेने दो। बकरा ईद है। हाँ भाई बकरे, आखिर तुमने अपने मालिक को क्यों परेशान करके रखा हुआ है? अच्छा फिर ठीक है। हाँ? जनाब, आप बकरे को क्या खिला रहे हैं ये तो बताएं जरा। मैंने एक करीब की दुकान से इसके लिए भूसा, कुट्टी और भी खाने की दूसरी चीजें ली है, और वही इसको खिला रहा हूँ। पहले तो आप ये बताएं कि आपने ये चारा खरीदने के लिए आपने पहले किसी बड़े से पूछा था? डॉक्टर साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बिल्कुल पूछने वाली बात है। भला गाय का चारा बकरे को कौन खिलाता है? जी जी, आप इसे गाय का चारा खिला रहे थे तो बेचारा दूसरे घर ही भागेगा ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ये गाय का चारा खाते खाते गाय बन जाता तो फिर क्या होता? बस, गाय का चारा बकरे को नहीं खिलाना चाहिए। हर जानवर की अपनी ग़िज़ा होती है। अगर डॉक्टर साहब मैं इसे बकरे का खाना खिलाऊं तो ये किसी और के घर तो नहीं भागेगा ना? जी, फिर ये अपने घर में ही रहेगा। याद रखें कि अगर जानवर के लिए जब भी कुछ लें तो पहले बड़ों से जरूर पूछें कि क्या लेना है, कितना लेना है और कहाँ से लेना है। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। चले अब मैं चलता हूँ। खुशियाँ खुशियाँ खुशियाँ। इंशाअल्लाह जी, बच्चों को बच्चे समझा रहे हैं। बच्चों, आप भी समझ जाइए कि कौन सा चारा खिलाना है। जो जो बातें आपको बताई जा रही हैं मदनी चैनल की स्क्रीन से, और जो आपके घर के बड़े हैं आपको बातें समझा रहे हैं, उस पर आपने अमल भी करना है। यानी कि देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, कहानी वगैरह सुन ली, बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके सबक पर भी आपने तवज्जो, मकसूद जो है वो अपना यहाँ मतलब एक मैसेज डिलीवर जो है वो अपना करना होता है। आम तौर पर बच्चे जो है ना वो इस तरह की गलतियाँ बाद वक़्त कर जाते हैं, मतलब उनको तो नहीं पता होता कि हर जानवर का अपना समझ में जो है इनका कार्टून से भी आता है ज़्यादा। जी जी, इस तरह के वो जानवर आ गया, जो इस किस्म की चीज़ें देखते हैं उससे भी ज़्यादा समझ। जो 3D या 2D एनिमेशन है वो चीज़ें शायद बनने में जो है वो अपना वक्त लगता है, लेकिन इस तरह के जो खाके हैं ये उमन थोड़ा जल्दी जो है वो अपना बनाए जा सकते हैं। चलें, जो है वो अपना बहरहाल चूँकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम चीज़ें जो है वो अपना बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपना लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में कॉल्स भी जो है वो अपना शामिल करेंगे। एक कलाम जो है वो अपना हमसे फरमाइश की गई थी, ज़हनी आजमाइश में ये पढ़ा गया था और बच्चों ने अरबी कलाम जो है वो अपना पढ़ा था। तो चूँकि बच्चों का ही हम अपना सेगमेंट जो है इब्तिदाई उसी तरीके से चला लेते हैं, और फिर इसके बाद में आपसे जो है वो अपना पूछूंगा, जो आप तकरीबन एक आध दिन छोड़ के या रोज़ाना की बुनियाद पर मदनी मुज़ाकरे में जो आप मंडी जा रहे हैं, तो आपके तजर्बात वहाँ क्या है? आपने जिस तरह के जो हमें जानवर दिखाए हैं, एक का नाम जिन, एक का नाम पांडा, और भी पता नहीं इस तरह की चीज़ें जो है वो अपना हुई होंगी, वो सैयद आबिद शाह साहब से जो है वो अपना पूछते हैं। आइए पहले जो है वो अरबी कलाम सुनते हैं।
في كل وقت وحين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هي شفاء الصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اب مدنی منع ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کلام پڑھ رہے ہیں. کیا بات آپ دیکھیں ابھی ایک خاکہ آپ نے دیکھا کہ جس میں جو ڈاکٹر بنا ہے بچہ, تو بڑے اچھے انداز سے بچے آگے کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے اور پھر یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ اردو چینل پر ان کو ملاحظہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے جو ہمیں پچھلے سلسلے میں جو کچھ میسیجز آئے تھے وہ ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں. تو آپ اس دوران آپ کے پاس بھی چونکہ فیس بک ہے تو اس پر جو میسیجز آ رہے ہوں تو وہ آپ نوٹ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل اس کو شامل کرتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ مدنی چینل پر جو مدنی گلدستے چلتے ہیں ان پر تاریخ غلط ہوتی ہے, یعنی اب آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟ چونکہ یہ ایک بہت یوں سمجھے ابہام ہے آپ کے اس میسیج کے اندر, تو آپ اسپیسیفک کسی گلدستے کا باقاعدہ اگر یہ بتا سکتے ہوں کہ فلاں گلدستہ جیسے نگران شورا کا فلاں کا کسی کا وہ چل رہا ہے اور اس پر ڈیٹ جو ہے وہ اپنا غلط ہے, تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ہم اپنی مجلس کو بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کی مراد یعنی بہت سارے ہیں مدنی گلدستے, تو یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کو سمجھنے میں جو ہے وہ اپنا مسٹیک ہوتی ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ایک مدنی گلدستہ, جیسے مثال کے طور پر آج کوئی چیز لائیو ہو رہی ہے, اب اس کا اگر مدنی گلدستہ بنے گا آج اس لائیو سے جو آج ابھی لائیو جیسے سلسلہ چل رہا ہے اس کا مدنی گلدستہ, تو ہم جو ڈیٹ لگائیں گے اس پہ آج کی ڈیٹ لگیں گے, بھلے آج کے 5 دن کے بعد یہ تیار ہوگا اور مدنی چینل پہ چل رہا ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہو کہ اس وقت جو ڈیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, مثال کے طور پر آج جیسے 17 جو ہے وہ اپنا جولائی ہے, تو اب جب یہ 5 دن کے بعد مدنی چینل پر اگر اس کا بالفرض کوئی مدنی گلدستہ چل رہا ہے تو 17 جولائی لکھا ہوا ہوگا, تو وہ سمجھنے والا ممکن ہے یہ سمجھ رہا ہو کہ آج تو جو ہے نا وہ فلاں جولائی ہے اور یہ اس پر ڈیٹ غلطی ہے. تو اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں, جنہوں نے میسیج کیا مجھے نہیں پتہ کون ہے, تو یہ یوں سمجھے کہ غلط وہ سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یہ بات گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے ڈیٹ اس کی جو ہے وہ ہم لگاتے ہیں. تو اگر یہ اپنی وضاحت دوبارہ میسیج کر کے بتا دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے نا مزید کلیریفائی جو ہے وہ اپنا کر دیں گے. اچھا, سید عابد شاہ صاحب سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ 2 یا 3 ہفتے پہلے ایک سلسلے کے اندر کہ پہلے کے مدنی منوں کی ویڈیو دکھائیں گے اور اب ان کو دکھائیں گے, تو وہ کب آئیں گے؟ وہ آپ نے بقرہ عید پہ آنا تھا, کیا کرنا ہے؟ اچھا, یوں ہے کہ ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور یوں ہے کہ ابھی پروگرام پہلے جو پرانے جو پینڈنگ چل رہے ہیں ان کو بھی ہم نے دکھانا ہے. صحیح ہے, یہ ایک ہے ہمارے ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی موقع پر آپ اس قسم کا پروگرام دیکھیں گے کہ پرانے بچے اور ابھی کس پوزیشن میں ہیں. اب تو یوں ہو گئے کہ بعض کے بھی بچے ہیں, اچھا, تو یوں ہے کہ شادی وغیرہ ہو گئے, چھوٹے چھوٹے سے تھے اب بڑے ہو گئے, تو انشاءاللہ کوئی ایسا پروگرام کریں گے. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب مدنی چینل آیا تھا اس وقت آپ نے جن مدنی منوں کو مدنی چینل کی زینت بنایا تھا,
آج اس وقت ان کی شادیاں بعض ایسے ہیں جن کی شادی ہو گئی ان کے اپنے بھی بچے جی ایسے بھی پوزیشن پر آ گئے ہیں کیا بات ہے. یہ کہ مدنی چینل بڑھتا جا رہا ہے, بچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, ان کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور اصل میں دوسرا یہ ہے مدنی چینل کی نا اپنی ایک پالیسی ہے. مثال دے رہا ہوں, ایک چیز ڈسکس ہوئی ہے یہاں پر, اس کے بعد وہ ہماری جو مجلس ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتی ہے, اس کے بعد پھر وہ شرعی تفتیش کے لیے مفتی صاحب کے پاس جو ہے وہ اپنا جاتا ہے, تو اس میں جو بھی نوک پلک سنوارنا ہوتا ہے یا کہ بعض دفعہ آئیڈیا ایسا کلیئر ہوتا ہے جی کہ آپ تک پہنچا, ہم تک پہنچا, کسی تک پہنچا, سمجھ میں آ گیا, آگے پہنچا ادھر بھی سمجھ آ گیا, تو آگے آگے آتا رہا, کلیئر ہوتا رہا اور وہ اسکرین پر آ گیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگوں کی سمجھ میں آ گیا, 2 لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, اور بعض ایسے دروازے ہوتے ہیں کہ وہاں سے کلیئر نہیں ہو رہا, تو سمجھ لیں وہ پھر رک جاتا ہے. پھر کبھی ایسی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی, کوئی ایسا چینجنگ ہوئی تو وہ آن پر بھی دیکھ لیں گے. مزید جو ہے نا ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ کلیئر, تو ابھی جب سے ہمارا سلسلہ چل رہا تھا تو رضا بھائی جہاں سے ہیں تو وہ اس وقت ان کی آڈیو ویڈیو کلیئر نہیں ہو رہی تھی, تو ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ کلیئر جو ہے وہ اپنا ہو گئے ہیں. تو رضا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, رضا بھائی کی آمد, مرحبا. جو وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکبر حسین بھائی, عابد بھائی, آپ دونوں کو تو ماشاءاللہ چلا ہی رہے سلسلہ, اور میرے پاس فیس بک کے چونکہ کمنٹس ہیں, ذمہ داری ہے, تو ایک لمبی لائن ہے, تو میں ون شاٹ کچھ میسیجز پڑھ لیتا ہوں. ذرا اس سے آئیے نا کہ رضا بھائی ذرا آپ, میرے پاس ذمہ داری ہے تو میں نے سوچا کہ میں جو اس کو پورا کر لوں. آئیں ذرا پڑھ لیتا ہے نا, ذرا اوپر سے آئے. ایک میسیج تو یہ بھی آیا ہے کہ عابد باپو اس طرف ہیں, تو میسیجز رضا بھائی پڑھیں گے, کیا ہوگا پھر بعد میں کیا ہوگا, تو میں نے کہا چلیں کچھ میسیجز ہیں تو وہ پڑھ لیتے ہیں. ضرور شامل کریں. ایک تو میسیج ہمارے پاس یہ آیا ہے, کچھ فرمائشیں بھی ہیں. ایک تو ہے کہ ذہنی آزمائش, سرگودا وازز ڈڈیال, حاجی امین نے کلام پڑھا تھا, تاجدار حرم ان پکارو یا رسول اللہ, یہ چلا دیں تو انشاءاللہ بالکل آپ کی فرمائش نوٹ کر لیجیے, انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. مزید جو ہے وہ میسیجز اس طرح کے ہیں, کچھ فرمائشیں بھی ہیں. ساتھ میں ایک میسیج یہ آیا ہے کہ یوٹیوب پر کچھ دنوں سے جو پلے بیک کا آپشن تھا ریورس کرنے کا, وہ نہیں آ رہا, تو اس حوالے سے کچھ 2-3 اسلامی بھائیوں نے میسیجز کیے ہیں, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہماری جو اسٹریمنگ کی مجلس ہے اس کو ہم یہ بات آپ کی بتا دیتے ہیں, جو آپ بتا رہے ہیں جو پرابلم آ رہی ہے انشاءاللہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی صورت بنائیں گے. یہ کیا ایشو ہے اس طرح. شاہد محمود بھائی یہ کہتے ہیں بچوں کی اسٹوڈیو نعت نہیں آ رہی, پلیز جب سے آپ کا پروگرام شروع ہوا ہے تو اٹ ٹیکس ٹائم, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے, انشاءاللہ دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کا جو پروگرام ہے, آپ کا مدنی چینل, عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں مجھے ایڈ ہونا ہے اس کے گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں, تو اس کا کیا نمبر ہے. اسی طرح ایک اور بھائی نے میسج کیا کہ جو آپ کا واٹس ایپ نمبر ہے وہ آپ بتا دیں, تو نمبر آپ اسکرین پر دیکھ لیں, جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, میں ایم سی آر سے عرض کروں گا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر چلا دیجئے, تو وہ نمبر آپ دیکھ لیں, وہاں سے انشاءاللہ اس سے بدل آپ کو صورت پتہ لگ جائے گی. آپ میسج کر دیجیے گا, ہمارے کال سینٹر والے آپ کو لنک دے دیں گے, تو آپ ایڈ ہو جائیے گا. اسی طرح ذہنی آزمائش 12 کا فائنل چلا دیں, 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت, محمد ریحان رضا, تو پورا فائنل چلا دیں. تو یہ تو بہت بڑا پروگرام ہے, تو ہمارے پروگرام کے اندر تو کچھ شارٹ چیزیں چلتی ہیں, تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو آپ نے 12 سیزن 12 کی دیکھی ہوں گی, مزید بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. اسی طرح کچھ کلاموں کی فرمائش ہے. مزمل رضا تائی اسلام فور کڈس میں کچھ دن پہلے کلام پڑھا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, یہ کلام سنا دیں, مدنی فیس 3000 مرتبہ درود پاک. کیا بات ہے, مگر کون سے ایپیسوڈ میں پڑھا اسلام فور کڈس میں, اگر آپ یہ بھی ساتھ بتا دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ایک اور کلام ہے, کلام دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے, یہ چلا دیں. عبدالرحمان بھائی یہ تلا گنگ سے, عبدالرحمان بھائی آپ سے عرضی ہے کہ یہ کلام آپ نے کون سے پروگرام میں سنا, کون سے ایپیسوڈ میں سنا, یہ بھی اگر آپ بتا دیں تو ہمیں ڈھونڈنے میں اور آپ تک آپ کی فرمائش پوری کرنے میں آسانی ہوگی. ایک اور کلام کی فرمائش ہے, وہ پچھلے دفعہ میں بھی آئی تھی, اس دفعہ شاید اکبر حسین بھائی سے پورا فرمائیں, اور وہ یہ ہے کہ انس بھائی کا کلام ہے, بڑی امید سرکار قدموں میں بلائیں گے. یہ ایکٹیویٹی باکس میں پڑھا گیا تھا ایپیسوڈ نمبر 210 میں, تو یہ شاید پہلے بھی آئی ہے, تو اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ, اگر ہوا تو اس کو ضرور آپ کو فرمائش کو پوری کریں گے. مزید غلام رسول کے کارٹون اتنے لیٹ کیوں آتے ہیں, تو انشاءاللہ ویری سون غلام رسول ایک نئے انداز سے بہت جلد آپ کو دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ مدنی چینل کڈس کے چینل کے اوپر, اور ساتھ ساتھ کڈس لینڈ. جی ہاں, کڈس لینڈ ایک ہمارا ایک اور یوٹیوب چینل ہے, اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو کر لیجئے, کڈس لینڈ. اس پر جا کر انشاءاللہ آپ کو جو غلام رسول ہے اور بھی جو نئی نئی چیزیں انشاءاللہ اینیمیشن کی آئیں گی وہ آپ کو اس چینل پہ ملیں گی انشاءاللہ. جی اکبر حسین بھائی جو ہے وہ اپنا, اب چونکہ میسیجز کا سلسلہ, آپ
جی سید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو غلام رسول اس قسم کی چیزیں ہیں یہ تھوڑا سا دیکھو پھر اور دل چاہتا ہے اور لے کر آئیے، لیکن بننے میں ٹائم لیتا ہے، تو تھوڑا سا آپ تسلی رکھیں، صبر رکھیں، جو ہے وہ اپنا بہت کچھ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اب ہم چل رہے ہیں فرمائشوں میں، اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ غالباً شاید گزشتہ سنڈے کو رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے کھلے آنکھ صلی اللہ میں غالباً جو ہے وہ اپنا شرکت کی ہے، اور اس میں انہوں نے امیر سنت کی دل جوئی کا انداز اس پر کچھ گفتگو جو ہے وہ اپنا کی ہے، اور واقعی مطلب میں نے یہی عرض کی نا کہ بعض اوقات ہم بھی مطلب 24 گھنٹے مدنی چینل نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ اس کے جو کلپس لوگ کبھی آپ اس پروگرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پروگرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی مطلب یونیک چیزیں جو ہے وہ اپنا لوگ کہتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ اپنا تیار کریں، تو الحمدللہ مطلب ہمیں خود بھی جو ہے وہ اپنا مدینہ مزہ جو ہے وہ اپنا آ جاتا ہے۔ تو آئیے جو ہے وہ اپنا یہ جو عبدالحبیب بھائی والا جو یہ کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی زندگی کو اگر چند الفاظ میں کوئی بیان کرنا چاہے نا تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہی دلجوئی ہے۔ وہ جیتے ہی اسی لیے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس خوشی داخل کر لوں، دل جوئی کر لوں۔ وہ ہم نے روایتوں میں تو پڑھا ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے افضل کام دل جوئی کرنا ہے، ایسا لگتا ہے انہوں نے زندگی کا مقصد فرائض اور واجبات کے بعد یہی بنایا ہوا ہے، کسی طرح خوشی، کسی طرح راضی کر لوں، چاہے وہ میسج کے ذریعے، چاہے وہ ملاقات کے ذریعے، چاہے مسکرا کر۔ انبلیویبل، یعنی میں تھوڑا سا ان کے بچوں کی طرح ہوں تو کبھی کبھی تھوڑی جسارت کر لیتا ہوں، مطلب یہ حج والی بات اگر کر لیں تو میں چونکہ میرے پاس انتظامات تھے نا، اس سفر میں جتنا پریشر میں رہا میں شاید زندگی میں کبھی اتنا پریشر میں نہیں آیا، خاص طور پہ جو پہلا والا تھا۔ دوسرا والا تو اناؤنس تھا، سب کو پتا تھا حج پہ جا رہے ہیں، تو وہ پہلے سے امیر علیہ السنت نے خود بھی احتیاطیں بیان کر دی تھی کہ ہم ملاقات اتنا نہیں کریں گے۔ اس وقت تو عبدالحبیب صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا کے ٹارگٹ پہ تھے، کیونکہ یو کے، یورپ، پاکستان، انڈیا، جہاں سے بھی حاجی آئے تھے ان کو پتا تھا یہ بندہ ملا سکتا ہے، اور اس بندے نے ملانا نہیں تھا۔ تو اب مجھے دنیا بھر سے میسج، فون، منتیں، دعائیں، التجائیں، کچھ بھی کریں دیدار کرا دیں، آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ تو ملتے ہی رہتے ہیں، آپ اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں نہیں ملائیں۔ پہلے تو محبت والے میسج آتے تھے ایک دو دن، ٹھیک ہے، تیسرے دن مزاج بدلنا شروع، چوتھے دن برا بھلا کہنا شروع۔ تو آخر میں تو میں نے امیر علیہ سنت سے کہا آپ ایک میسج مجھے دے دیں کہ میں نے ہی عبدالحبیب کو کہا ہوا ہے کہ مجھ سے کسی سے نام ملائے، ورنہ یہ تو مجھے پورا کر دیں گے، مکے میں میرے بھولا بھلا کہہ رہے ہیں، میرا بنے گا کیا؟ تو امیر علیہ سنت نے پھر میرے نام کا ایک پیغام دیا، مجھے جو ملاقات کا کہتا میں اس کو وہی میسج بھیج دیتا کہ بھائی مجھے اوپر سے حکم ہے، میں کیسے آپ، اور واقعی اس وقت پوزیشن نہیں تھی، لاکھوں لوگوں سے وہ کیسے مل سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے امیر اہل سنت کو میں یہ دیکھتا تھا، بیٹا یہ ناراض نہ ہو جائے، اس کو یہ کہہ دو، یہ اس کو بلا لو، اس کو یہ دے دو۔ تو میں نے ایسی تھوڑی سی جسارت، میں نے کہا آپ کا ایک ہی کام ہے، آپ بس یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو، ہمارا سارا انتظام جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں مطلب بہت کلوزلی ساتھ رہا 17-18 دن، تو میں نے دیکھا کہ بس ایک ہی مقصد ہے کہ یار کوئی ناراض نہ ہو جائے، اس کو برا نہ لگ جائے، اس کے دل نہ ٹوٹ جائے۔ میں سوچتا رہا اتنے بڑے آدمی کو اتنی فکر ہے، ایک ایک مرید، ایک ایک اسلامی بھائی، کسی کا میسج آ گیا تو اس کو رپلائی دینا تھا، بیٹا وہ رپلائی باقی رہ گیا ہے، ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا، ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے، ایسا نہ ہو انہیں برا لگ جائے، اچھا ہم لیٹ ہو گئے تو ذرا ان کو میسج کر دو کہ ہم پہنچنے والے ہیں۔ اتنا دماغ لگانا، اتنا وقت دینا اس بات پر کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور واقعی آج لگتا ہے کہ یہ جو پورا گلشن انہوں نے آباد کیا ہے نا، یہ لاکھوں مریدین اور لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ایسے ہی نہیں بنتے، یہ 40-42 سال کی سٹرگل ہے، انہوں نے محبتیں بانٹی ہیں، انہوں نے دل جوئیاں ہی کی ہیں، جو آج ہر بندہ ان کا دیوانہ ہے۔ ایسے نہیں بنتے لوگ اس طرح پیچھے چلنے والے کہ جان دینے والے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں گاڑی میں آتے ہوئے امیر علیہ سنت کے نارملی میسیجز جو تشریف لاتے ہیں نا، وہ فجر کے بعد تھوڑا سا اشراق چاش کے بعد تشریف لاتے ہیں، تو ہم فجر پڑھ کے جلدی سو جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد سننے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج جلدی اٹھا دیا آپ نے، تو میں نے اٹھتے ہی دیکھا تو امیر علیہ سنت کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ امیر علیہ سنت نے عارف بھائی نعت خواں نے سیدی قطب مدینہ کی منقبت پڑھی ہے، تو اس پر بڑی دلجوئی فرمائی، اور پھر نعت خوانوں کے لیے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ تو مجھے کہا بیٹا آپ عارف بھائی کو بھیج بھی دیں، اور یہ ایسا کرے ساری نعت خوانوں کو بھیج دے، دعوت اسلامی والوں کو، سب کی تربیت ہو جائے گی۔ تو میں نے عارف بھائی کو بھی بھیجا، اشفاق بھائی کو بھی بھیجا۔ مطلب ایک پیر و مرشد ہے جس کے پاس اتنا کاموں کا انبار ہے، ایک منقبت سن کر اس پر اپنی جو ہے وہ حوصلہ افزائی اور اس کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت،
اٹس انبلیویبل. یعنی یہ جو پیغامات اتار کا شعبہ ہے، تھوڑے دنوں پہلے میں نے اس کا مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ اب اس وقت ایوریج یہ ہے کہ ہر مہینے 1800-1900 میسیجز جا رہے ہیں. اللہ 1900 میسیجز کا مطلب کیا ہوتا ہے عدنان بھائی؟ روز کے 30-35 میسیجز. 35. اور امیر علیہ سنت کا میسج بڑا تفصیل والا ہوتا ہے. بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح، لیکن اتنا وقت نکالنا، کسی کو دعا دے رہے ہیں، کسی کو نام بچے کا دے رہے ہیں، کسی کی جو ہے اصلاح فرما رہے ہیں، تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اللہ کرے کہ یہ ہماری بھی عادت بن جائے، اللہ کرے کہ ہمارے بھی جو ہے نا انداز ایسے ہو جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دل جوئی کے امیر السنت. اچھا یہ ایسا ویڈیو کلپ تھا کہ آپ دیکھیں تو دیکھتے چلے جائیں. جو امیر السنت سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے بڑا شاندار ہے. اچھا یوں تھا کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل جوئی کا انداز آپ نے ہی ملاقات کی ہے، یا جو سن رہے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے. تو ایک اسلامی بھائی ہے، بولے کہ امیر السنت سے کس کس نے ملاقات کی ہے. ایک مشورہ ہو رہا تھا، کافی تعداد میں اسلامی بھائی تھے، تو بولے ہاتھ کھڑا کریں. بولے ہاتھ تو کھڑا کیا، جی ہماری ملاقات ہوئی ہے. ایک بڑی تعداد تھی جن کی ملاقات ہوئی ہے. بولے ملاقات کی ہو اور تحفہ کس کس کو ملا ہے؟ اللہ اکبر. تو سب کے ہاتھ اوپر. یعنی کہ جس کی امیر السنت سے ملاقات ہوئی تو امیر السنت نے دل جو ایسے فرمائی. کبھی کسی کو کچھ نوٹ مدینہ، کسی کو جو ہے وہ یہ مدینہ چوم کر آیا ہے، تسبیح وغیرہ. پھر یہاں تک کہ بھائی چند سالوں پہلے امیر السنت بیمار تھے تو گھر پر جو عیادت وغیرہ کا سلسلہ تھا، تو اس میں بھی بسکٹ مل رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی کہ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں، عیادتیں لوگ لے کر آتے ہیں، لیکن امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے دل جو ایسے پھر وہ تبرک کے طور پر گھر والوں کو میں بھی تقسیم کر رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں. یہ نوٹ مدینہ کا تذکرہ کیا، یہ زبان سے نکل گیا، یہ کوئی ہے جو ہے وہ اپنا، یعنی کہ یوں ہے کہ جو مدینہ یہیں کے نوٹ تھے، امیر السنت عیدی کے طور پہ تقسیم کرتے ہیں، تو مدینہ شریف سے آئے ہوئے ہیں، یہ مکہ شریف سے گھوم کر آ گئے، تو یہ کہ مدینہ چوم کر آیا ہے. یہ پرانے جو اسلامی ہیں ان کو یاد ہوگا، ابھی بھی امیر السنت جو ہے وہ عیدی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ امیر السنت کو شاد و آباد رکھے، برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. ہم اب چل رہے ہیں کیونکہ ہم مدنی گلدستہ بھی دکھا رہے ہیں، بچوں کی چیزیں بھی. تو ہم سے فرمائش کی گئی تھی، اشعار جو ہے نا وہ پڑھے گئے تھے. یوں سمجھے کہ یہ جب گزشتہ 12 ربیع الاول آئی تھی تو ویسے تو ہماری جو باقاعدہ محفل نعت وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ رات عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن مغرب سے عشاء کے وقت جو ہے نا اسپیشل سلسلہ ہونا چاہیے جب 12ویں شریف آ چکی ہو. تو اس وقت جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عز و جل سلمان بھائی ہیں، وہ یوسف سلیم بھائی ہیں، اور ایک دو نعتخواں ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے مختلف جو ہے وہ نعرے اور اشعار جو ہے وہ ربیع کی یاد تازہ کر رہے ہیں. ہاں تو ابھی چونکہ اب ربیع النور جو ہے وہ اپنا ماشاءاللہ جو ہے وہ آنے والا ہے اس کا مہینہ، تو ایک دو کالز شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی میرا نام عائشہ اتاریہ ہے، میں ممکن آباد سے عرض کر رہی ہوں اکبر حسین بھائی کہ سنڈے کو میرا پیارا دن آئے گا. ہمیں بہت خوشی ہوئی. کیا یہ ہر سنڈے کو آئے گا اور کتنے بجے آئے گا؟ جی ہر سنڈے. یہ بھی فرمائش کی گئی تھی جی، یہ کہا تھا کہ سنڈے کا دن جو ہے وہ اپنا ہمارا جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، اور اس میں باقاعدہ کوئی ایک لائیو نہیں ہے کڈس والوں کا. تو الحمدللہ عز و جل چونکہ مشاورت کا سلسلہ چل رہا تھا، نگران شورا کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنا میں نے عرض کی تھی، تو الحمدللہ جو ہماری مجلس تھی وہ بھی موجود تھی. تو یہ یوں سمجھے کہ انشاءاللہ عز و جل اب یہ ہے کہ ہر سنڈے کو جو ہے وہ اپنا آیا کرے گا. اور ایک اور اپڈیٹ جو ہے وہ اپنا دیتا چلا جاؤں کہ ابھی چونکہ ان دنوں میں گزشتہ سال بھی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر آپ نے خوشگوار یادیں جو ہے وہ اپنا سلسلہ دیکھا تھا. اس دفعہ خوشگوار لمحات کے نام سے جو ہے وہ اپنا چل رہا ہے، اور امیر سنت نے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں اس کا تذکرہ کیا، اس کی تعریف جو ہے وہ اپنا کی، اور ترغیب بھی جو ہے وہ دلائی ہے. لیکن اب یوں سمجھے کہ اسی فارمیٹ کو آگے لے جاتے ہوئے آپ سے کئی مہینوں سے یہ تذکرہ چل رہا تھا، لوگ ہمیں میسیج کرتے تھے بھائی وہ جو آپ نے کہا تھا نگران شورا ایک سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، یادیں تھا وہ کہاں ہیں، تو اس کی بار پلاننگ ہوتی رہتی تھی. لیکن اب چونکہ یہ اس دوران جو ہے وہ اپنا الحمدللہ عز و جل یوں سمجھے وہ فائنلائز جو ہے وہ اپنا ہو گیا ہے، اور اس کا نام اب جو فائنل ہوا ہے وہ یہ ہے ماضی کی یادیں. ماضی کی کے نام سے جو ہے نا انشاءاللہ عز و جل یوں ہوتا ہے کہ آپ بھی یہاں بیٹھ کر نا کچھ ابھی پلاننگ ہو رہی ہے، ابھی بات چیت ہو رہی ہے، تھوڑا سا تذکرہ ہوا ہے، تو یہاں پر آ کے ڈسکلوز کر دیتے نا جو وہ پھر اس کے بعد جو ناظرین کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ وہ کہاں ہیں جو آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے. تو چیز آتے آتے اب انشاءاللہ عز و جل سمجھیں کہ بقرہ عید کے بعد اس کا دن ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، پاسبل ہے کہ یہ
فرائیڈے کو رات کو جو نگران شورا کی سلاٹ ہے عشاء کی نماز کے بعد، اس میں جو ہے وہ اپنا پاسبلٹی ہے، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل آپ اراکین شورا کو بھی جو ہے وہ اپنا دیکھیں گے، چونکہ خوشگوار نگران شورا میں تذکرہ خوشگوار لمحات یا خوشگوار یادیں، اب یہ اس کی ایک باؤنڈری ہے، اس میں آپ جو تذکرہ ہے نا وہ خوشگوار ہی کر سکتے ہیں۔ اب ماضی کی یادیں، اب اس میں تلخ یادیں بھی جو ہے وہ اپنا ہوتی ہیں، غم ابھی نہیں کر سکتے، لیکن اب جب جو فارمیٹ بننے جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ عز و جل یہ پورا جو ہے نا وہ آپ کی باؤنڈری جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گی، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا باقاعدہ پرومو بھی بنے گا، وہ بھی ممکن ہوا تو ہم اپنے سلسلے میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں، ایک بار کال جو ہے وہ اپنا شامل کی تھی، ابھی ہم چل رہے ہیں اشعار کی طرف، کیونکہ سلسلے کو بھی جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے، اشعار ہوں، کچھ جملہ جمانہ جو ہے وہ اپنا ہو، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہے، ہریالا نبی کا جھنڈا، اونچوں میں اونچا نبی کا جھنڈا، اچھوں میں اچھا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا، عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت، ربیع الاول کو آیا در یتیم، مانگے نبوت مہر رسالت، مانگے نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ، خوشیاں کا بیلا آ گیا، غم دور ہو گئے، رب پیارے امت دے غم خار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا دے دو جہاں دے سردار آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی ربیع الاول کی یادوں میں لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اور پھر یہ ہے محفل وغیرہ ہوتی ہے، بعض دفعہ ماحول یوں بن جاتا ہے کہ نعرے اور پھر ربیع الاول کی یاد آ ہی جاتی ہے، اس دن سے اس مبارک مہینے سے ہمیں پیار ہے، تو آپ لوگوں کی فرمائش جیسے جیسے آ رہی ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بتاتے رہیے۔ اب اکبر بھائی کیا فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں؟ فرمائش تو جیسے اب آپ نے کہا 12ویں، اچھا، لیکن ساری جگہوں کا جو محور ہے وہ تو مدینہ جو ہے وہ اپنا ہے، تو ہمیں گزشتہ سلسلے میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم سے ایک انہوں نے کہا تھا کہ ایک آپ یہ کلام جو ہے وہ اپنا شامل کریں، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا نہیں تھا، محمود بھائی نے کلام پڑھا تھا، تو ہم نے پوچھا تھا کہ بھائی وہ کون سی محفل مدینہ، تو اس میں باقاعدہ انہوں نے پھر میسیج کر کے بتا دیا اسی مرتبہ والی جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اس میں الحمدللہ ہم جو کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا، اور یہ
اسی کو میں یہ عرض کروں گا کہ ناظرین مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر جی، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کیسا جو ہے تو یہ ناظرین کو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں، فرمائش کہنا چاہتے ہیں، پورے تفصیل سے بتا دیں نا، اور اگر ٹائمنگ بھی بتا دیں گے، جیسے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں پروگرام 9:15 ایسا بھی اس طرح بتا دیں گے نا، ایسا بھی ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا بعض لوگ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا، میں آپ کو بتاؤں ایک تو ہمیں جو گزشتہ سلسلے میں نا، اب چونکہ یہ ابھی اس وقت مغرب سے عشاء جو سلسلہ چل رہا ہے خوشگوار جو ہے لمحات، اس میں کل مفتی قاسم صاحب کی الحمدللہ عز و جل آمد تھی، عبدالحبیب بھائی تھی، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا تھا، تو اس میں انہوں نے باقاعدہ اس کی ٹائمنگ بتائی کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک جو ہے وہ اپنا وہ کیا ہے، تو چونکہ اب ظاہری بات ہے کہ وہ آج انہوں نے میسیج کیا ہے تو وہ اگلے سلسلے میں شامل کریں گے، تو آج جو ہے وہ جو ابھی مفتی قاسم صاحب کا انشاءاللہ عز و جل جو عالم تیرا پروانہ جو اس کا لاسٹ ایپیسوڈ تھا، اس میں انہوں نے جو ہے بعض آپ کوئی سامان بھی لینے جائیں، کوئی چیز لینے بھی جائیں اور آپ اس کو ایک دو باتیں بتا دیں تو دکاندار میں کہتا ہے پھر تفصیل تو بتائیے کس کمپنی کا ہے کیا نہیں ہے، تو یہاں پر بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے میسج کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ نے بتانا ہے، مدینے ہمیں لیے کہ آپ کی فرمائش پوری کریں، تو جہاں آسانی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آئے گی تو ان کی فرمائشیں جل جل پوری کر دی جائیں گی۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، بھیرو برو گنبد کا منظر کبھی تک ہم ان کے دیوار اور کبھی تک ہم ان کے دیوار اور کبھی سامنے ہوتے محراب منبر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ، درود پہ پڑھتے کبھی سارا رستہ، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم رستے بھر، کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے بھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، کیا پورا کلام ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا، جو مدینے سے ہو کر آئے ہیں، تو پھر یہ کلام یہ مدینے جو ابھی آپ نے کلام یہ سرور آ رہا تھا، آپ نے بھی جو تذکرہ کر دیا نا، یہ پورا کلام ہے، تو اب آپ کے اس جملے سے ایک میسج جو ہے وہ اپنا نکلتا ہے آپ کی، یعنی بعض باتوں سے جو بھی اس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ان کی گفتگو سے کوئی چیز کلام نکل آتا ہے، کبھی کوئی میسج کا جو ہے وہ اپنا جواب نکل آتا ہے، تو وہ یہ میسج ایک آیا تھا کہ آپ نے جو گروپ بنایا ہے اس گروپ میں آپ جو چیزیں شیئر کرتے ہیں جو یہاں چلتی ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ سلسلے کا وقت ایک لیمیٹڈ ہے، تو آپ کوئی بھی کلام ہے اس 2 منٹ کا 2.5 منٹ کا 1.5 منٹ کا جو ہے وہ چلاتے ہیں، تو میسج بہرحال یہ ہے کہ آپ
यहाँ तो नहीं चला सकते, लेकिन जो ग्रुप है उसके अंदर तो पूरे जो है वो अपना कलाम आप सेंड कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर मतलब सोचा जा सकता है, तो चूँकि तैयार करना मैंने नहीं होता, वो हमारे इस्लामी भाई ने जो है वो अपना होता है। तो जाहिर बात है कि लिमिटेड स्टाफ होता है, यानी इतने ज़्यादा लोग इस तरह तो हो सकते हैं, लेकिन कलाम में ये होता है कि जैसे सुन रहे हैं तो बंदा सुनता ही रहे। यहाँ पे तो ये बात सही भी है कि आप लिमिटेड यहाँ तो जो है वो अपना वहाँ सेंड किया जा सकता है। तो अगर इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई हमारे साथ ताउन करेंगे तो मुमकिन है कि हम अब जो है वो आगे सिलसिलों में। और फिर ये है कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम में यूं है कि आप बताएं किस अंदाज से देखना चाहते हैं, आप बताएं किस अंदाज से मदनी चैनल चले, तो देखना आप लोगों ने है। तो बाज़ मशवरे होते हैं बहुत शानदार होते हैं, हमने भी देखना आगे की जानिब, मतलब यानी कि आप लोगों में आपका मदनी चैनल हम भी जो है वो अपना शामिल है। आइए मुफ्ती कासिम साहब का जिस उसका तस्किरा किया है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो अपना हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के साथ जो उनकी मुलाकात का सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये किस तरीके से जो है वो अपना हाजिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और ये ज़ाहिर बात, मैं तो अगर तस्करा करूँगा तो वो सारा ही वाक़या बयान कर दूँगा। तो हज़रत ये मुफ्ती कासिम साहब ने वो किस तरीके से बयान किया है, आइए वो सुनते हैं। आखिरी जो दिन था, पीर का दिन था, उसमें फजर की नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो अपने हुजरा मुबारका से बाहर निकले, उसके दरवाजे पे तशरीफ़ लाए और पर्दा मुबारक जो है वो अरखा सतराहू, उसका पर्दा मुबारक जो है ना वो हटाया। तो अब सहाबाए किराम, बुखारी शरीफ की इसमें बहुत सारी रिवायतें, तो उसमें हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायतें ज़्यादा। तो वो फरमाते हैं कि सहाबाए किराम तो हर नमाज पढ़ते हुए उनका दिलो दिमाग उधर ही होता था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, शायद तशरीफ़ ले आए। तो वो मुसलसल जो है ना वो इसी में थे। तो अब जब फजर की नमाज में अब वो पर्दा सरकने की हल्की सी आवाज़ आई है ना, तो सहाबाए किराम ने अपने चेहरों को फेर लिए, दौरान नमाज अपने चेहरे फेर लिए। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक वो फजर की नमाज में जो सामने ज़ाहिर हुआ, तो फरमाते हैं कि अन्नहा वर्क़तु मुसहफ़िन, सुभान अल्लाह, वो ऐसा था कि जैसे कुरान का वर्का खुल गया, जैसे कुरान का नूर और कुरान की एक नूरानियत और एक उसका कैफ होता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से जो ना वो इस तरह नूर मुबारक जो है वो ज़ाहिर हो रहा था। और सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हमने इरादा किया कि नमाजें तोड़ दें, हमने इरादा किया कि नमाजें तोड़ दें और नमाजें तोड़ के जो है ना वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भाग पड़े। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहीं से इशारा फरमाया कि नमाज मुकम्मल करो, इशारा फरमाया नमाज मुकम्मल करो। और ये करके फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस, और ये गालिबन आखिरी दीदार जो सहाबाए किराम ने हयात का दलाइल नबुव्वा के अंदर, ये इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत बाहर खड़े, अगर आप इजाजत अता फरमाए तो अंदर आ जाए। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बुला लो। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि आपसे आपकी मर्जी पूछ लूं, अगर आप चाहें तो मैं ऐसे ही चला जाता हूं और आप इसी दुनिया में तशरीफ फरमा रहे हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो फिर मैं आपको खुदा की बारगाह में ले जाऊं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा की बारगाह में जाना पसंद करता हूं। तो अब जहां ये मामलात हैं कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले आके इजाज़त मांगते हैं कि उनको अंदर भी आने की इजाज़त है या नहीं, तो बाहर खड़े और वो अंदर आते हैं और आके फिर अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, जैसे आप फरमाएं, एज यू विश, एज यू लाइक, आप क्या फरमाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं, तो फिर रूह मुबारक जो है वो वसूल की जाती है। तो उसमें किसी सख्ती का तसव्वुर या किसी और शय का तसव्वुर शान से हुआ होगा ये सफ़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो वाक़या वो भी बुखारी शरीफ के अंदर ही ना, कि मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ की कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे यकदम, तो आपने मुक्का मारा और मलकुल मौत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख जो है वो फारिग हो गई। अल्लाह, वो उसी तरह खुदा की बारगाह में पहुंच गई, या अल्लाह, ये तेरे बंदे ने ये किया मेरे साथ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं फरमाया कि मूसा ये क्या, मेरे 4 बरगुज़ीदा तरीन फरिश्तों में मैंने एक को भेजा
اور وہ میرا قاصد تھا، میرا وہ نمائندہ تھا، اس کے ساتھ یہ سلوک، یہ نہیں فرمایا. ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور جا کے اجازت مانگو، جا کے کہو کہ اگر آپ چاہیں تو پھر آپ ادھر ہی رہیں، اور اگر چاہیں تو میں آپ کی روح ساتھ لے جاتا ہوں. اور یہ بیل ہے، اس بیل کے اوپر آپ اپنا دستے مبارک پھیریں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. تو اب ملک الموت علیہ السلام دوبارہ آئے اور اب آ کے عرض کی کہ حضور یہ بیل ہے، اس پہ ہاتھ پھیر لیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، اور اگر کہیں تو پھر چلتے ہیں، میں لے جاتا ہوں. تو فرمایا کہ نہیں، پھر خدا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. اختیارات انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ اپنا کہ آپ یوں کر لیں، جب آپ جتنا جو ہے وہ اپنا یہ بہت کم سننے میں آتے ہیں اس قسم کے واقعات، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے اجازت مانگی. اور جو اصل میں یہ دیکھیں انداز جو ہے وہ اپنا کتنا محبت بھرا جو ہے وہ اپنا انداز. ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کا جو ہے وہ اپنا ایک ہے. تو رضا بھائی بھی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. ہاں اچھا ابھی نہیں ہے جو ہے وہ اپنا، ہاں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. اب ہم جس کلام کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گزشتہ سلسلے میں میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یوٹیوب پر ہم سے ایک فرمائش کی گئی ہے، اور انہوں نے کلام جب ٹیکسٹ کی صورت میں اردو میں انہوں نے لکھا تھا تو لکھنے میں انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی تھی جس کی میں نے نشاندہی کی تھی. میں نے تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ غلطی کیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ لکھنے میں بہت ایسی مسٹیک ہو گئی ہے کہ وہ شاید اس پر کوئی حکم جو ہے وہ اپنا، تو ہاں تو آپ اس کو دیکھ لیں. تو الحمدللہ عز و جل میں نے دیکھا جب اب یوٹیوب پر ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوا تو انہوں نے جب ہمارا سلسلہ دیکھا تو انہوں نے اپنی غلطی دیکھی اور باقاعدہ میسج جو ہے وہ اپنا دوبارہ کیا کہ میں نے اپنی غلطی جو ہے وہ اپنا صحیح کر لی ہے. اور وہ کلام جس کی فرمائش کی گئی تھی وہ یہ تھا، وہ خوف گناہ میں مجرم، یہ عارف بھائی نے جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، اور ماشاءاللہ اشفاق بھائی بھی اس میں ہیں، اور اس پر بھی ان پر بھی دقت آ رہی ہے. قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جی شاید عبدالحب بتا رہے کہ اللہ اللہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا وہ بھی شامل ہے، لیکن پہلے عارف بھائی کا یہ کلام جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں. اس کا جواب کیسا، اس شب پہ عید قربان، اس کا جواب کیسا. اور سالک کو بخش یا رب، گولائی کے سزا ہے. سالک کو بخش یا حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا، وہ کس حساب میں ہے، اس کا حساب کیسا.
माशाअल्लाह क्या जो है वो अपना कलाम जो है वो अपना माशाल्लाह जो है वो पढ़ा है। और अब हम रज़ा भाई की तरफ जाते हैं। रज़ा भाई आप जो है वो अपना कुछ मैसेजेस पढ़ना चाहें तो। जी कई मैसेजेस और हैं। एक तो मैसेज है इरफान सुल्तानी कि मुझे इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम में जो अनस भाई और हसान भाई ने जो हम्द पढ़ी है वो सुना दें। 213 एपिसोड मदनी फीस इस हफ्ते का रिसाला और 313 मरतबा दुरूद पाक। अजीज असगर खान है कहते हैं फैजान चल मदीना के काफिले को अलविदा करने जब एयरपोर्ट पर गए थे वो चला दीजिए। इसी तरह एक और फरमाइश है कि हुसैन भाई हैं किड्स बच्चों के नाखा, तो इन्होंने ये कलाम पढ़ा था प्यारा दीन में एपिसोड नंबर 100, वक्त है 2:48 और मदनी फीस 313 मरतबा दुरूद पाक। कलाम कौन सा है वो इन्होंने नहीं बताया मगर टाइम मेंशन कर दिया है कि मेरा प्यारा दीन एपिसोड नंबर 100 में 2:48 पर उन्होंने एक कलाम पढ़ा था, तो वो इनको सुनना है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक मैसेज ये है कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दिए ना सुना दें इस्लाम फॉर किड्स में गफरान भाई ने पढ़ी थी 198 एपिसोड। और इसी तरह एक रूहानी इलाज मालूम किया जा रहा है कि नाक की हड्डी ठीक होने का रूहानी इलाज बता दीजिए। बहुत परेशान हूँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, हड्डी टेढ़ी हो गई है और नाक का गोश्त भी बड़ा हुआ है। अल्लाह पाक खैर फरमाए, आफियत वाला मामला फरमाए। इंशाल्लाह आपको मुमकिन रहा अगर कोई सा इलाज हुआ कहीं बयान हुआ तो आपको सुना देंगे इंशाल्लाह। वैसे रूहानी इलाज सिलसिले का तस्करा भी करते हैं हम। हमारे सिलसिले से पहले रूहानी इलाज का सिलसिला जो है वो चल ही रहा होता है। हर सिलसिले का अपना एक फॉर्मेट है। जारी बात है अब हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है। हमने कुछ चीज़ें जो है वो अपना रिपीटली जो है वो अपना लेकर चलनी है। एक मैसेज आया कि अभी तक अनस भाई के कलाम को आपने दिखाया तो है लेकिन जो है वो चलाया नहीं है, तो आइए अब अनस भाई के कलाम की तरफ जो है वो चलते हैं। और वो कौन सा है, मैं कुछ एक दो जुमले जैसे बोलता हूँ। आप फिर मुझे मदीने की दो इजाज़त नहीं, फिर मुझे और कोई बोले फिर मुझे अता कर दीजिए। नहीं, फिर मुझे मदीने का, फिर मुझे मदीने का, अब आगे बोले फिर मुझे मदीने का है अरमान, फिर मुझे मदीने का बुलावा मिला, तुम चलो ना चलो, मैं चला। अल्लाह, आइए जी। मदीने का मुझको बुलावा मिला, तो चलो ना चलो, मैं चला तो चलो ना चलो, मैं चला साया कर हुई रहमते मुस्तफा, साया कर हुई रहमते मुस्तफा, तो चलो ना चलो, मैं चला तो चलो ना चलो, मैं चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, तो चलो ना चलो, मैं चला तो चलो ना चलो, मैं चला मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, साकिया मैं पिला, मैं
مدینے چلا میں مدینے انشاءاللہ جو ہے وہ تعالی۔ اپنا چلا۔ اب چونکہ ہاں سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اب ہم ایک کلام کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور وہ کلام ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی؟ ہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن اس جب کلام جو پڑھا جا رہا ہے اس میں آپ موجود ہیں، جب یہ کلام ختم ہوگا تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے یہ سلسلے کا نام کیا ہے اور اس کا ایپیسوڈ نمبر کیا ہے۔ اوہو، آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناگی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناگی سے ہے بری، خیراں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلسلے یعنی کلام سے پہلے میں نے جو ہے وہ اپنا باپ سید صاحب سے عرض کی تھی کہ بتائیں پروگرام ہے اپنا اسلام فور کڈس۔ اسلام فور کڈس، آپ کا جواب درست ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے اس کا ایپیسوڈ نمبر کیا اس کا ہے؟ ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ یہ کیسے یاد رہے گا؟ 1، یہ کیسے یاد رہے گا؟ صحیح ہے، یہ بتائیے۔ بالکل آپ کا جواب درست ہے، کیونکہ جب پروگرام ڈیزائن کیا تھا تو یہ تھا کہ ایک بڑے نعت خواں بھی ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے دن ہمارے حسنین بھائی جو مدنی چینل کے نعت خواں ہیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ناظرین نے ہم سے اس وقت ایپیسوڈ غالباً شاید 200 سوا 200 کے قریب جو ہے وہ اپنا جا رہے ہیں، اور ناظرین نے اس کلام کی فرمائش کی اور پہلے ایپیسوڈ کی، تو میں نے جس وقت یہ کلام جو ہے وہ پھر جب یہ چند ایپیسوڈ آگے کی جانی بڑھے تھے تو بارش وغیرہ ہو گئی تھی نا، جی بالکل، جو ہے وہ اپنا لائیو میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ فرمایا۔ بھائی اب موسم بھی ایسے چل رہا ہے، صحیح بات ہے، اگر آپ یہ نکالیں تو بعض چیزیں ہوتے تھے ہمارے ذہن میں، صحیح بات ہے، اور وہ بارش ہو گئی، پھر بارش کا کیا ماحول بنا ماشاءاللہ۔ نہیں تو اس کا یہ آپ کی فرمائش ہے، جی میری فرمائش، مدنی فیس آپ یاد کریں، جب تک حاجی امین کی حکایت جو ہے وہ اپنا ہمیں میسج کیا گیا تھا، الحمدللہ ہم نے تیار کیا، حاجی امین کی حکایت سنتے ہیں اور اس کے بعد سید صاحب سے مدنی فیس لیں گے، اور آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ، لیکن آپ ہمیں بتائیں گے اس کا ایپیسوڈ نمبر کیا ہے تاکہ ہمارے لیے نکالنا جو ہے وہ اپنا آسان ہو جائے۔ آئیے۔ ایک نوجوان تھا جو مکے میں رہتا تھا، اور مکے میں رہتا تھا اور مالی طور پر تھوڑا سا کرائسس سے اس کو، تو اس نے کافی کوشش کی لیکن کچھ مالی طور پر اسٹیبل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن طواف کے دوران اس کو ایک بڑا خوبصورت ہار نظر آیا مطاف میں، تو اس نے وہ ہار اٹھا لیا۔ اب دل میں خیال آیا کہ یار اپنی تو مدد ہو گئی ہے، اگر اس کو بیچ دوں گا تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں ہے کس کا ہوگا، تو یہ سوچ کر اس نے مطاف میں اعلان کیا کہ ہاں بھائی کسی کا ہار گرا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لو۔ تھوڑی دیر میں ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح کا ہار میرا گر گیا، اگر وہ ہے تو یہ میرا ہے۔ اچھا، اس کے دل میں پھر پلٹا آیا کہ یار یہ تو نابینا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر دوں گا تو بچ جائے گا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ یار نہیں یار نابینا پتہ نہیں کہاں سے آئے گا، اس نے وہ ہار اس کو دے دیا۔ اب اس نابینا نے اس کو بڑی دعائیں دی، دعائیں دے کر وہ چلا گیا۔ اس نوجوان نے کافی کوشش کی لیکن اسٹیبل نہیں ہوا، پھر یہ دوسرے شہر گیا، تیسرے شہر گیا، حتیٰ کہ کچھ عرصے کے بعد اس نے سمندر کا سفر اختیار کیا۔
समंदर का सफ़र इख्तियार करके जहाज़ में बैठा और पानी के जहाज़ में करते 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 दूर कहीं जाकर एक साहिल पर उतर गया। ये कह रहा चलो यार इस मुल्क में चलते हैं, यहाँ कुछ आजमाते हैं। तो जैसे उस बंदरगाह से वो साहिल से आबादी की तरफ बढ़ा तो रास्ते में एक मस्जिद नज़र आई उसको। तो उसने कहा चलो यार मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। वो नमाज़ पढ़ने लगा। थोड़ी देर में नमाज का वक्त हुआ तो वहाँ के कुछ लोग जमा हुए, इमाम साहब थे नहीं, तो किसी ने उसको इशारा किया कि आप नमाज़ पढ़ा दो। उसने नमाज़ पढ़ाई। अच्छा, उसकी तिलावत वगैरह अच्छी थी, तो लोगों ने कहा कि हमारे इमाम साहब का इंतकाल हो गया है, हमारे यहाँ इमाम की ज़रूरत है, आप माशाल्लाह इतनी अच्छी नमाज़ पढ़ाते हैं, तो अगर आप हमारे इमाम बन जाएं हम आपको तनख्वाह दे देंगे। अब ये तो था ही ज़रूरतमंद, तो उसने कहा चलो भाई ठीक है, इमाम बन गए। अब इमाम बनने के बाद कुछ अरसे के बाद उसने वहीं जजीरे के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो ज़रा मशहूर हो गया, अब गैदरिंग हो गई, काफ़ी जजीरे में मशहूर हुआ। तो चंद माह के बाद वहाँ के बड़े बूढ़े जमा होकर आए, कहने लगे कि हमारे जजीरे में एक खूबसूरत लड़की है, उसके माँ बाप नहीं हैं, आपको भी हमने देखा है, बड़े नेक सीरत है आप, तो अगर आप दोनों शादी कर लें तो उसका घर भी आबाद हो जाएगा, आपका घर भी आबाद हो जाएगा। उसने कुछ सोचा और हामी भर ली, शादी हो गई, सब कुछ मिल। चंद माह के बाद उसके बीवी के गले में वो हार नजर आया जो उसने मताफ में उठा के नाबीना को दिया था। सुभान अल्लाह। तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो कहा ये हार तो मेरे वालिद साहब लाए थे। तो कहा तुम्हारे वालिद साहब हज पे गए थे? कहाँ। तुम्हारे वालिद साहब नाबीना थे? कहाँ। फिर उसने वाकया सुनाया कि ये हार मुझे मिला था और मैंने इस तरह उठा कर तुम्हारे वालिद को दिया। जैसे ही ये वाकया बयान किया तो वो औरत जो है ना खुशी से उछल पड़ी और कहा कि आप दोनों की दुआएं कबूल हुई। आप दुआ करते थे कि अल्लाह आपका घर आबाद करे, आपको रोज़ी मिले, अल्लाह ने आपको रोज़ी भी दी, आपका घर भी आबाद हुआ। मेरे वालिद साहब जब वापस आए तो दुआ करते थे कि या अल्लाह मक्के में जो मुझे ईमानदार नौजवान मिला, ऐसा नौजवान मुझे मिला दे ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो वो तो दुआ करके दुनिया से चला गया, मगर वो नेकी है, वो नेकी उसको काम आई। क्या बात है। एक हिकायत और फिर हाजी अमीन का अंदाज़े बयान किस तरीके से माशाल्लाह जो है वो अपना इसको बयान करते हैं। अब हम एक ऐसा जो है वो अपना वो क्लिप चला रहे हैं साद और सादिया का, वो है बकरा ईद से मुताल्लिक। तो अब अगर वो आज रह गया तो है कुछ सेकंड का, ये 50-51 सेकंड का, तो वो आज रह गया तो वो फिर आइंदा जो है वो अपना उसको नहीं। तो आइए वो देखते हैं। क्या आप आसमान के तारों को गिन सकते हैं? क्या आप बारिश की बूंदों को काउंट कर सकते हैं? और क्या आप बता सकते हैं कि इस कुर्बानी के जानवर के जिस्म पर कितने बाल हैं? बिल्कुल भी नहीं। इन चीजों का एग्जैक्ट नंबर कोई भी नहीं बता सकता। जिस तरह अल्लाह पाक की इन नेमतों को काउंट करना इम्पॉसिबल है, इसी तरह उसकी रहमतों को भी गिनना नामुमकिन है। बेशक बकरीद पर कुर्बानी करने वालों के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है, और इन नेकियों को काउंट करना भी इम्पॉसिबल है। चलें बच्चों, हम सब मिलकर ये हदीस याद करते हैं। कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। क्या बात है, प्यारा मैसेज है, कितना प्यारा पैगाम है अपना। तो इसको भी आप जहन में रखें, वो कुर्बानी के जानवर आप लोग लेकर आ रहे हैं। जी, बस सिर्फ एक अकबर भाई अब किस जानिब बढ़ रहे हैं। एक कलाम है नूर आलम भाई का जो है वो अपना कलाम है, वो एक दो उससे एपिसोड से जो है यूँ समझे पेंडिंग है, बस वो सुनते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो फिर कुरानदाजी और फिर सवाल। मैं लजपाल मैं लजपाला ते लड़ लगियां। चलो पंजाबी कदी भी लोड़ नहीं पैंदी
میرے ٹھہرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. آج جتنی فرمائشیں ہم پوری نے آج اپنی جتنی فرمائشیں پوری کر سکتے تھے. ہاں تو ابھی اگرچہ ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا رہ گئی ہیں. اب ہم قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سوال. جی دکھائیے جی نمبر نام وغیرہ دکھائیے. اسکرین پر نام چلنا شروع ہوں گے. جی جی اسکرین پہ تو ہاں وہ جو ونڈو میں اور جیسے ہی مدینہ کہا جائے گا اب دیکھیں کس خوش نصیب کا نام جو ہے کچھ کچھ انتظار کر لیجئے گا ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آیا ہی جو ہے وہ نہیں. کافی سارے نام جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے جی. اب وقت آ رہا ہے مدینہ بنت محمد سعید اطاریہ ہیں جھنگ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر اکبر. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.